فضائل صدقات میں سے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر کا اپنے خادم کو تنبیہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن کے اسلام لانے کا قصہ مشہور ہے۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں تھے، مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے، نہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے رہزیدہ میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند اونٹ تھے، اور وہ ایک ناتواں ضعیف سا چرواہا تھا جو آپ کی خبرگیری کرتا تھا۔ اس پر گزر تھا ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی فیوض سے استفادہ حاصل کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے۔ اگر تم بھی میری اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانو گے تو تمہاری ضرورت نہیں۔ سلمی صاحب نے عرض کیا، کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان میں سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، نہایت کارآمد اور سواری میں متعی ہے۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غربا کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ اونٹ بہت ہی زیادہ کارآمد ہے، حضرت کی اور متفقین کی ضرورت کا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجے کی عمدہ اونٹنی کہ اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر تھی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی، میں سمجھ گیا، اور واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں میں سے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کرے۔ دو آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے کو پیش فرمایا کہ اس کو ذبح کرو، اور ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہے ان کو شمار کر کے ابو ذر کا یعنی اپنے گھر کا بھی ایک عدد ان میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا ان میں سے ہر گھر میں جائے۔ انہوں نے تعمیل کی، ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول میں اس اونٹنی کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، مجھ اسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ مجھ میری ضرورت سے چھوڑا تھا۔ عرض کیا کہ میں آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتاؤ۔ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا، اور وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے۔ مال کے اندر 3 حصہ دار ہیں، ایک تقدیر جو مال سے لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا لے جاتی ہے۔ دوسرا وارث ہے جو اس کے انتظار میں ہے، تو مرے تو وہ لے لے۔ تیسرا حصہ دار تو خود ہے، اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت ہو تو تینوں حصے داروں میں سے زیادہ عاجز بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس لیے جو مال، جس کا ترجمہ ہے، آیات کا ترجمہ ہے، اس لیے جو مال مجھ سے زیادہ پسند ہے اس کو اپنے لیے آگے چلتا کرو تاکہ وہ میرے لیے جمع ہو جائے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں 3 حصہ داروں میں سے
سب سے زیادہ عاجز بن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لے. ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے یا تو مر جائے. دوسروں کا قبضے میں آ جانے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. آل اولاد بیوی بچے سب تھوڑے بہت دنوں رو کر چھپ ہو جائیں گے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بھی کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور اس کو یاد رکھیں. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال ہے حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے خزانہ میں جمع کروا دیا. اس کے سوا کچھ وہ ہے جو دوسروں کا مال ہے لوگوں کے لیے جمع کر رہا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات فرمایا تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے اچھا لگے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا جس کو دوسرے کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بیچ دیا جائے یا جو چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے. کتنی زبردست بات آ گئی سامنے کہ وہ مال آپ کا ہے جو آپ نے اپنے اوپر خرچ کیا اور اپنے وہ کپڑے آپ کے کپڑوں پہ یا اپنی ضروریات پر خرچ کیا، اور یا جو اللہ کے راستے میں آپ نے صدقہ خیرات کیا، اللہ کے راستے میں دیا، وہ آپ کے آخرت کے لیے جمع ہوا ہے. چاہے آپ کا جتنا بھی مال ہے مرنے کے بعد وہ مال آپ کا نہیں ہے. جو آپ زندگی میں خرچ کر سکتے ہیں اپنے اوپر اور اپنے اولاد کے اوپر اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے اور دوسرے غریب لوگوں پر، وہ آپ کا ذخیرہ ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسے واقعات جو ہم نے سنے، ہم نے پڑھے، تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہماری گناہوں کو بخش دے اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی خوبیاں ہم میں بھی پیدا کر دے کہ ہم بھی ان کی نقل کرنے والے بن جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ مولانا العلی.